یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کے جے جے کالونی میں 7 اپریل 2017 کو دارالعلوم دہلی نے اپنا تیسرا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ یہ جلسہ زیر صدارت رہا حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الدین صاحب قاسمی، رکن جمعیت علماء ہند، اور اس جلسے کی سرپرستی فرمائی خطیب ہندوستان شہباز خطابت شیر بہار خادم القرآن حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب، محتمم مدرسہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم بالاسات سیتامڑھی بہار۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو قدیر ہے گا، ایک تو ہی تو اللہ جل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری حفظ الرحمان صاحب، مدرسہ دارالعلوم دہلی۔ اس جلسے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے اس جلسے کے کنوینر حضرت مولانا مبشر عالم رشیدی صاحب نے۔ یہ جلسہ زیر قیادت رہا حضرت مولانا ایوب صاحب، امام جامع مسجد بوانا۔ استقبالیہ خطاب رہا حضرت قاری عبید اللہ صاحب جامعی، صدر مدرس مدرسہ حاضہ۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے نام ہیں حافظ ارمان، مولانا ماہر قاسمی، مولانا قاسم، قاری احسان حبیبی، بھائی رشید، بھائی حیدر، بھائی سہیل، بھائی سرفراز، ماسٹر الیاس، بھائی تبارک، بھائی جیلانی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا یہ ویڈیو۔ قرآن کریم ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، ایسا کتاب ہے کہ جس کو جتنا سنو، جتنا پڑھو، جتنا دیکھو اور دل کرتا ہے۔ اور قرآن ایک لوتی ایسی کتاب ہے جس کا سننا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، جس کا اٹھانا ثواب، جس کا دیکھنا، یعنی ہر چیز ثواب۔ یقیناً کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور سجا لے اپنے دامن میں جو اس کے 30 پارے کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم ایک ایسا عظیم الشان کتابی ہے کہ کسی شاعر نے یوں کہا، بہت مشہور شعر ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، بہت خوشی ہوئی کہ جناب قاری احسان صاحب کافی اچھے انداز میں، جس انداز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، اس انداز میں حضرت نے قرآن پڑھا۔ بہت بہت شکریہ قاری احسان صاحب۔ اب آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ اذان کے بول میں بھی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے، کلمے کے بول میں بھی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اور بھی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آئیے چلتے ہیں اس عظیم ہستی کے نام کے نسبت سے ایک شعر جوڑنے کے لیے ہم شاعر اسلام جناب اجہر صادق، جو کشن گنج بہار سے ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس لیے میں چھوٹا بھائی کہہ رہا ہوں۔ ابھی آیا ہے پروگراموں میں، کافی اچھا پڑھتا ہے، بہترین آواز، بہترین انداز۔ آپ کے حوالے کرتا ہوں قاری اظہر صادق کو کہ تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں، تجلی آسمانوں سے لٹاتے ہیں، اجالے مسکراتے ہیں، اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی منہ تکتے رہتا ہے، اور کوئی منہ تکتے رہتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے۔ نبی کی نعت جب اجہر صادق گنگناتے ہیں، میں ایک بار جناب اجہر صادق صاحب رحمت اللہ وبرکاتہ، تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجیے، مائک والے ایکو بڑھا دیں تھوڑا سا۔ شکریہ میرے بڑے بھائی مولانا مبشر صاحب، اس لیے کہ بڑے بھائی مجھے بھی کہنا پڑے گا جب انہوں نے چھوٹے بھائی کہا ہے۔ بلا کسی تمہید کے نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے نبی پیارے نبی
सच्चे नबी अच्छे नबी। मेरी माए बहनें जो कुर्सी पर बैठी हुई है उनसे दरखास्त है कि पर्दे का इंतजाम किया गया है, यहाँ भी एलईडी लगी हुई है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ बैठ जाए आराम से। ये मर्दों के लिए जगह है। आप हजरात से अदबन मोहब्बतन गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप सभी जो खातून हजरात हैं, मेरी माँ बहनें हैं, वो पर्दे में बैठ जाएं, अच्छी लगती है पर्दे में। और जो मेरे भाई हैं ये अच्छे लगते हैं कुर्सी में। मैंने पहले भी कहा था कि कुर्सी खरीद बहुत मुश्किल से कुर्सी मिलता है, मैं फ्री में दे रहा हूँ, बैठ जाओ मेरे बवाना वालों। और जो हजरत इमाम जितने भी आइम्मा हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, उनसे दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाए हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल प्यारे नबी सच्चे नबी अच्छे नबी, सच्चे नबी अच्छे नबी। ज़मीं आसमां तुम्हारे लिए, ज़मीं आसमां तुम्हारे लिए, मकी वो मकान तुम्हारे लिए, मकी वो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीं आसमां तुम्हारे लिए, मकी वो मकान तुम्हारे लिए। शजरो हजर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, सुभान अल्लाह, क्या कहने में, वाह। बने दो जहां तुम्हारे लिए। आप हजरात ऐसे खामोश बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद मैं कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बवाने वाले जिंदा दिल हैं, अभी आपको जांच रहे हैं, आप पढ़िए तो सही। मौलाना मुबश्शिर साहब बार बार कुर्सी की बात कर रहे हैं, शायद आप कुर्सी में बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लें आप कि आप कुर्सी वाले नहीं बल्कि आयतल कुर्सी वाले हैं आप। सुभान अल्लाह, क्या कहने में, वाह। मेरे नबी प्यारे नबी सच्चे नबी अच्छे नबी। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम जाए वहाँ तुम्हारे लिए। मेरे नबी प्यारे नबी सच्चे नबी अच्छे नबी। वाह, सच्चे नबी अच्छे नबी, बेशक। चंदा शार और समात फरमाए। अता हो। सबसे गुंबद बसा है नजर में, आहा, सबसे गुम्बद बसाले नजर में। सबसे गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं। वाह वाह, क्या कहने हैं, बेशक, बहुत अच्छे। बाग जन्नत की हसरत नहीं। सबसे गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। सबसे गुंबद बसा है नजर में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। उनकी उल्फत सलामत रहे बस, और कोई भी चाहत नहीं है। उनकी उल्फत सलामत रहे बस, और कोई भी चाहत नहीं है। और ये शेर अता हो। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो हमें कमजोर समझते हैं, और अगर आप इसकी हिमायत करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हजरात खामोश नहीं बैठेंगे कि वक्त के जालिमों हाँ सुनो तुम। सही कहा है, वाह। कि वक्त के जालिमों, वक्त के जालिमों हाँ सुनो तुम।
مسلمان ہیں ڈرتے نہیں ہیں، بہت خوب، ہم مسلمان ہیں ڈرتے نہیں ہیں، کہ وقت کے ظالموں ہاں سنو تم، ہم مسلمان ہیں ڈرتے نہیں ہیں، وقت کے ظالموں ہاں سنو تم، ہم مسلمان ہیں ڈرتے نہیں ہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے۔ سلام سلام۔ ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیے جناب قاری اظہر صادق صاحب جو کشن گنج بہار سے تشریف لائے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، کافی اچھے انداز میں آپ تک نعت شریف پہنچائے، اور یہ بھی شعر دیکھیں ملاحظہ فرمائے کہ زمزم وہ کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا۔ میں بھی کچھ کسی کے اشعار ہیں راحت اندوری صاحب کے، میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ نبی کی نعت پڑھ رہے تھے ابھی قاری اظہر صادق صاحب کہ زمزم وہ کوثر وہ تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ یقیناً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں جو بھی کچھ لکھتا ہے آخر میں یہی کہتا ہے کہ میرے قلم اور میری کاپی یعنی سب چیز عقل مطلب سوچنے پر مجبور ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھنا چاہی، لیکن کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکمل زندگی نہیں لکھ سکتا۔ اور ایک شاعرہ ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تلاش کرتا رہا میں مگر نہیں آیا، تلاش کرتا رہا میں مگر نہیں آیا، کوئی بھی تجھ سا جہاں میں نظر نہیں آیا، زمین پہ یوں تو فرشتے بھی آئے ہیں لیکن، زمین پہ یوں تو فرشتے بھی آئے ہیں لیکن نبی کے جیسا کوئی بھی بشر نہیں آیا۔ یقیناً میرے محترم بزرگ کو دوستو، کوئی ماں نہ جن سکتی ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، محمد کا ثانی ہے نہ سایہ ہے۔ آئیے میں پھر سے جو ہمارے معزز علماء کرام، ائمہ حضرات، حفاظ کرام جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تخت میں بیٹھے ہوئے یا چائے کی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے، انورودھ ہے کہ آپ سبھی حضرات اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اگر آپ دینی جلسے ہماری ٹیم سے کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے کوریج کرانا چاہتے ہیں یا کوئی اور پروگرام، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ اب اپنے دوست شفیق خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔